بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس نے اپنی ماما کو دکھانے کے لیے کاغذات کو طے کر کے اپنے لباس کے اندر رکھ لیا، سیف کی باقی چیزیں پہلی ترتیب کے مطابق رکھی، الماری کے پٹ بند کیے، پھر منہ میں کیپسول رکھ کر پرواز کرتی ہوئی بنگلے کے باہر آ گئی۔ باہر کشادہ اسٹریٹ پر جے مورگن کار لے آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کار کا اگلا دروازہ کھلا ہے، پھر بند ہو گیا ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنے ساتھ والی سیٹ کو دیکھا، پھر کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ پارس نے اپنے نادیدہ بیٹے بابر علی تیمور کو آمنہ فرہاد کی گود میں رکھ کر کہا، ممی آپ کو ایک پوتے کی بڑی تمنا تھی، یہ لیجئے، آپ اس کے جسم کو محسوس کرتی رہیں گی لیکن اسے دیکھ نہیں سکیں گی۔ آمنہ نے کہا، انسان کی تمام خواہشیں پوری نہیں ہوتی، کچھ ادھوری رہ جاتی ہیں، میں پوتے کی صورت نہیں دیکھ سکوں گی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہوں گی، پوتے کی آرزو تو پوری ہو گئی ہے۔ میں خیال خوانی کے ذریعے موجود تھا۔ میں نے کہا، آمنہ پاکستان میری جائے پیدائش ہے لیکن میری کسی اولاد اور کسی عزیز نے وہاں رہائش اختیار نہیں کی، جبکہ میرے خاندان کے کسی نہ کسی فرد کو وہاں رہنا چاہیے تھا، کیونکہ میرے خون کے حوالے سے وہ اہم سب کا وطن تھا۔ میں چاہوں گا میرا یہ پوتا وہاں رہے۔ آمنہ نے کہا، آپ کی باتوں سے پاکستان کی مٹی کی خوشبو آ رہی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں ہمارا پوتا شاہ کوٹ میں رہے؟ اب ہماری زمینیں شاہ کوٹ میں نہیں رہی، ہمارا بابر کسی ایک جگہ نہیں پورے پاکستان میں رہے گا، ہر صوبے کے ہر بڑے شہر میں اس کی رہائش کے انتظامات ہو جائیں گے۔ تم بتاؤ کیا اس کے ساتھ پاکستان میں رہو گی؟ میں اپنے پوتے کے ساتھ صحراؤں اور بیابانوں میں بھی رہوں گی۔ پاکستان تو پھر ایک خوبصورت ملک ہے، دادی اور میں دادا۔ یہ سن کر کیسا لگتا ہے کہ فرہاد علی تیمور دادا بن گیا ہے؟ ہمارے دلوں میں طوفانی لہروں کی طرح جذبات امڑ رہے تھے۔ ہم اس کی رہائش اور پرورش کے سلسلے میں ایک وسیع اور جامع منصوبہ بنانے لگے۔ پارس اپنی شہناز صاحبہ شیتارا کے پاس آ گیا۔ بابا صاحب کے ادارے میں میاں بیوی کو ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ملتی، اس لیے وہ شہناز کے ساتھ پیرس کے کاٹیج میں آ گیا۔ پارو صاحب کا پوجا وہاں پہلے سے ایک کاٹیج میں تھی۔ شہناز نے بتایا کہ پروین عرف پارو کسی نوجوان کو پسند کرتی ہے، اس نے خیال خوانی کے ذریعے اس نوجوان کی پوری ہسٹری پڑھ لی ہے اور مطمئن ہے چاند ماہ میں اس سے شادی کر لے گی۔ ثانی اور علی بھی وہیں پارس کے ساتھ والے کاٹیج میں تھے۔ ان دنوں علی کے مزاج میں تبدیلی آ گئی تھی، یوں تو وہ پہلے ہی سے سنجیدہ تھا، اب وہ اور سنجیدہ ہو گیا تھا، گہری سوچ میں ڈوبا رہتا تھا۔ وہ ایک صبح کاٹیج کی چھت پر ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ پاس والے کاٹیج سے پارس شہناز کے ساتھ ہنستا ہوا باہر آیا۔ وہ دونوں کار کی اگلی سیٹوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ کار کی چھت فولڈ کی ہوئی تھی، وہ دونوں صاف صاف نظر آ رہے تھے۔ پارس نے کار سٹارٹ کرنے سے پہلے شہناز کو اپنی طرف کھینچ کر آغوش میں لے لیا۔ علی فوراً ہی گھوم کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس کا دل ایسے جذبے سے دھڑکنے لگا جو ہر نوجوان کے اندر ہوتا ہے۔ پارس نے کتنے ہی عشق کیے تھے، ایک بیٹے کا باپ بھی بن گیا تھا، مگر علی اب تک تنہا تھا۔ اب وہ گہری سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا کہ آخر کب تک جوانی کی رنگینوں سنگین مسرتوں سے محروم رہے گا۔ اس نے ریلنگ کی طرف پلٹ کر دیکھا، ثانی پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے باہر دوسرے کاٹیج کے سامنے کھڑی ہوئی کار کو دیکھا۔ پارس اگلی سیٹ پر شہناز کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ ثانی نے منہ پھیر کر علی کو دیکھا، پھر کہا، یہ پارس بہت بے شرم ہو گیا ہے۔ مانا کہ یہ یورپ ہے لیکن ہم نے یہاں کی تہذیب میں پرورش پانے کے باوجود اپنی شرم و حیا کو فراموش نہیں کیا ہے۔ علی نے کہا، پارس کے لیے خلوت اور جلوت ایک ہے، اس کی بات چھوڑو، میری بات کرو۔ میری تنہائی میں جوانی کی مسکراتی ہوئی گھڑیاں کب آئیں گی؟ کبھی آئیں گی یا نہیں؟ ثانی نے سر جھکا لیا۔ علی نے کہا، جب میں ایسی کوئی بات چھیڑتا ہوں تم سر جھکا لیتی ہو۔ کئی بار تمہیں سمجھایا کہ سلطانہ آنٹی تمہاری والدہ ہیں، سلمان انکل تمہارے والد ہیں، انہیں یہ راز بتا دو۔ میں بھی ممی پاپا سے کہہ دوں گا کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی، ہم کبھی ازدواجی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ ثانی نے کہا، اپنے بزرگوں سے ایسا کہہ دینا آسان ہے لیکن یہ بات پھیلے گی تو میں اپنی
انسلٹ محسوس کروں گی۔ جو بات خدا کو منظور ہوتی ہے اس میں بندوں کی انسلٹ نہیں ہوتی۔ اپنے حالات کے مطابق قدرت کے فیصلے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ میں نے لندن اور شکاگو میں بڑی رازداری سے تمہارا علاج کروایا، اپنوں سے اتنی بڑی بات چھپائی ہے کہ تمہارے 2 آپریشن ہو چکے ہیں، تم تبدیل ہو چکی ہو۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہاری آواز باری ہو چکی ہے اور اس تبدیلی کو دوسرے ضرور سمجھیں گے؟ وہ بولی میں باتیں بنا سکتی ہوں کہ ٹرانسلز کی شکایت تھی، گلے کا آپریشن ہوا جس کے نتیجے میں آواز باری ہو گئی ہے، اس طرح بات بن جائے گی۔ لیکن یہ تو سوچو ہمارے بزرگ کب تک ہماری شادی کا انتظار کریں گے؟ پرسوں ممی نے پارس کے بیٹے کو گود میں لے کر خیال خوانی کے ذریعے مجھ سے کہا، علی میں تمہاری اولاد کو کب گود میں کھلاؤں گی؟ ثانی کو سمجھاؤ اپنی خاموشی توڑ دے۔ ہم روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کوئی راز چھپا نہیں رہتا ہے۔ اب تم ہی سوچو، جناب تبریزی سے بھی یہ بات چھپی نہیں ہوگی، لیکن وہ کسی مصلحت سے خاموش ہیں۔ ثانی نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ علی نے کہا، اب اور آگے سوچو۔ ممی نے پاپا اور ماما کو یہ بات بتائی ہوگی، پھر یہ بات تمہاری ممی اور ڈیڈی تک ضرور پہنچی ہوگی، لیکن یہ تمام بزرگ اس لیے خاموش ہیں کہ جناب تبریزی نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ وہ بولی، بزرگوں کو خاموشی اختیار کرنے دو۔ میں نے تمہیں تل ابیب میں کہا تھا ہم پیرس نہیں جائیں گے، یورپ کے کسی دوسرے ملک میں یا امریکہ کی کسی ریاست میں چلو، وہاں جس پر دل آئے اس سے عشق کرو۔ پیرس میں ایسا کرو گے تو بات نہیں چھپے گی۔ تم اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ میں کسی سے شادی کروں گا تو میرے دل سے تمہاری محبت کم ہو جائے گی۔ تم ہماری ملاقات کے پہلے دن سے ایک دوست بن کر رہی ہو اور ہمیشہ دوست رہو گی۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے گا۔ میں پیرس میں بھی کسی سے عشق کروں گا یا شادی کروں گا تو تمہاری قدر کم نہیں ہوگی۔ تم ہمیشہ کی طرح دوست رہو گے، میرا مطلب ہے رہو گی۔ ثانی نے اسے حسرت سے دیکھا، پھر تیزی سے چلتی ہوئی زینے اترتی ہوئی نیچے بیڈ روم میں چلی آئی۔ علی نے پریشان ہو کر سوچا، پتہ نہیں کیا مصلحت ہے، ممی بھی اس سلسلے میں خاموش ہیں اور جناب تبریزی بھی ثانی کو نصیحت نہیں کر رہے ہیں۔ خدا جانے یہ سلسلہ کب تک چلے گا۔ وہ ایک گہری سانس کھینچ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہاں سے 5ویں کاٹیج کی چھت پر ایک حسینہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر علی کو مخاطب کیا۔ گزشتہ روز اس سے روبرو ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ثانی کی موجودگی میں چہک رہی تھی۔ اس کی باتوں اور اداؤں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے رہی ہے۔ ثانی نے اسے تنہائی میں کہا تھا، پلیز یہاں کسی میں دلچسپی نہ لینا، چلو ہم فرینکفرٹ چلیں، وہاں میں اس سلسلے میں اعتراض نہیں کروں گی۔ ثانی، جب تک تم اپنی موجودہ تبدیلی کو ذہنی طور پر تسلیم نہیں کرو گی میں اپنے جذبات کو کچلتا رہوں گا، لیکن تمہیں صدمہ پہنچانے کے لیے کسی میں دلچسپی نہیں لوں گا۔ وہی حسینہ 5ویں کاٹیج کی چھت پر کھڑی اپنا موبائل فون دکھا کر اشارے کر رہی تھی۔ علی نے اپنے موبائل فون کو آن کیا، نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ ہونے پر بولا، ہیلو کیا تکلیف ہے؟ وہ ہنس کر بولی، دل کے ڈاکٹر بن جاؤ، میری تکلیف خود ہی سمجھ لو گے۔ ویسے تم پتھر ہو، مجھ پر جوان اور بوڑھے سب ہی مرتے ہیں، مگر تم پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ میں نے اپنا یہ موبائل نمبر تمہیں نہ بتایا ہوتا تو اب بھی بات نہ کرتے، کم از کم اپنا موبائل نمبر تو بتا دو۔ میرا موبائل 1 وے ہے، ادھر سے فون کر سکتا ہوں، دوسروں کی کال ریسیو نہیں کر سکتا۔ میں پہلی بار ایسا سن رہی ہوں، موبائل میں 1 وے نہیں ہوتا ہے۔ اگر تم بھی اپنا نمبر نہ بتاؤ تو تمہارے فون پر کوئی کال نہیں آئے گی، اس طرح تمہارا موبائل بھی 1 وے ہو جائے گا۔ اچھا، اسی لیے تم نے مجھے اپنا نمبر نہیں بتایا ہے، مانتی ہوں بڑے بے نیاز ہو۔ مرد توجہ نہ دے اور بے نیاز رہے تو عورت کے لیے اور زیادہ پرکشش ہو جاتا ہے۔ تمہیں پتا ہے میں جہاں سے گزرتی ہوں وہاں جوان اور بوڑھے سب بھی مجھ پر مرنے لگتے ہیں۔ تم نے کہا جہاں سے گزرتی ہو، ایسا نہ کہو، ابھی تمہاری عمر جہاں سے گزرنے کی نہیں ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ علی نے کہا، پہلے بھی تم کہہ چکی ہو کہ تم پر جوان اور بوڑھے مرتے ہیں، کیا مرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے؟ وہ بڑے فخر سے بولی، سینکڑوں نہیں، ہزاروں میں ہے۔ پھر تو ان کے تابوت اٹھاتے اٹھاتے بوڑھی ہو جاؤ گی، میں بڑھاپے میں تم سے ملاقات کروں گا۔ اس نے فون بند کر دیا، اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ جنجلا رہی ہوگی، اسے مخاطب کرنے کی تدبیر کر رہی
رہی ہوگی، لیکن وہ ادھر نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسے ہی وقت آمنہ فرہاد نے اسے مخاطب کیا، بیٹے ریلنگ کے پاس سے ہٹ جاؤ، جناب تبریزی نے ثانی کو ابھی طلب کیا ہے، وہ کاٹیج سے نکل رہی ہے، اسے کہا گیا ہے کہ وہ تم سے رخصتی کے وقت ملاقات نہ کرے، تم بھی اسے ریلنگ کے پاس نظر نہ آؤ۔ علی نے وہاں سے ہٹ کر چھت کے وسط میں آ کر پوچھا، ممی ثانی کو اچانک کیوں بلایا گیا ہے؟ وہ یہاں 40 دن تک گوشہ گمنامی میں رہے گی، 40 دن تک اس پر کسی کا سایہ نہیں پڑے گا، وہ جسمانی طور پر تبدیل ہو چکی ہے، ان 40 دنوں میں ذہنی طور پر تبدیل ہو جائے گی، اس کے دل و دماغ سے ماضی کی ثانی مٹ جائے گی اور اس کے اندر سے ایک نیا شخص ابھر کر سامنے آئے گا۔ اس کا مطلب ہے میں 40 دن بعد ثانی سے نہیں ایک اجنبی دوست سے ملوں گا۔ ہاں یہی ہونے والا ہے، اب تم بستر پر جا کر آرام کرو، جناب تبریزی عمل کریں گے، پارس کی طرح تمہارے دماغ کو بھول بھلیاں بنائیں گے، کیونکہ تم آج رات کی فلائٹ سے انڈیا جا رہے ہو۔ وہ ماں کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے زینے سے اتر کر نیچے بیڈ روم میں چلا گیا۔ پارس کو بہت عرصے بعد مصروفیات سے نجات ملی تھی، فی الحال کسی مشن پر نہیں جانا تھا، اس لیے وہ شہناز کے ساتھ پرمسرت لمحات گزار رہا تھا۔ پیرس جیسے خوبصورت شہر میں تفریح کر رہا تھا، کبھی وہ دریا میں بوٹنگ کر رہے تھے، کبھی ایفل ٹاور کی بلندی سے حد نظر تک شہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ اس بلندی پر شہناز نے اس کے سینے پر سر رکھ کر کہا، 2 روز پہلے میں خود کو بڑی بد نصیب سمجھ رہی تھی، شاید اس لیے کہ میں تم سے دور، اس دنیا سے بھی دور خلائی زون میں چلا گیا تھا اور تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ کیا مجھے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے تھا؟ تم اس قدر زہریلے ہو گئے تھے کہ تمہارا کے سوا کسی اور کے ساتھ ازدواجی زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہارے اندر کا سارا زہر ختم ہو چکا ہے، اب مجھے ایسی مسرتیں مل رہی ہیں جن کا میں توقع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 2 روز پہلے خود کو بد نصیب سمجھتی رہی، آج مجھ جیسی خوش نصیب کوئی نہیں ہوگی۔ اب تو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے نا؟ کون کافر تمہارے حسن و شباب کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے؟ لیکن بابا صاحب کے ادارے میں اصولوں کی پابندی اور فرائض کی انجام دہی لازمی ہوتی ہے۔ جب کسی مشن پر جانے کا حکم ملتا ہے تو پھر حکم کی تعمیل لازمی ہوتی ہے، فرائض کی ادائیگی لازمی ہے۔ لیکن آئندہ کہیں جانا ہوگا تو کیا مجھے ساتھ نہیں لے جاؤ گے؟ ضرور لے جاؤں گا، لیکن کسی ایسی مہم پر جانا ہوگا جہاں عورت کا ساتھ مشکلات پیدا کرے گا تو تمہیں ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ملے گی، اور میں خود بھی تمہیں مصائب میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں لے جاؤں گا۔ کوشش کروں گا جلد ہی تمہارے پاس واپس آ جاؤں۔ وہ ایفل ٹاور کی بلندی سے اتر کر ایک ریستوران میں آئے، ایک کیبن میں بیٹھ کر کھانے کا آرڈر دیا۔ شہناز نے کہا، آرڈر سرو ہونے تک میں ذرا باتھ روم سے ہو کر آتی ہوں۔ وہ باتھ روم کی طرف چلی گئی، کھانا جلد ہی آ گیا، شہناز نہیں آئی۔ پارس نے خیال خوانی کے ذریعے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ کھانا میز پر لگ چکا ہے، بس 10 منٹ میں آ رہی ہوں۔ پارس دماغی طور پر حاضر ہوا۔ اسی وقت 3 گن مین اچانک کیبن میں داخل ہوئے۔ ایک نے پارس کی پیشانی پر پستول کی نال رکھتے ہوئے کہا، ہم اسی انتظار میں تھے کہ سامنے کھانا آئے گا تو تم منہ میں چھپائی ہوئی گولی نکال کر جیب میں رکھ لو گے تاکہ کھانے کے دوران گولی منہ میں نہ رہے۔ دوسرے نے تیسرے سے پوچھا، تم نے کہا تھا کہ یہ اپنی ساتھی کے ساتھ کیبن میں ہے، یہ جو اکیلا ہے؟ تیسرے نے کہا، وہ یہیں تھی، شاید ٹوائلٹ گئی ہوگی، میں اسے دیکھ کر اسے قابو میں کرتا ہوں۔ وہ کیبن سے باہر آ گیا۔ پارس نے کہا، شہناز خطرہ ہے، ایک دشمن تمہاری طرف آ رہا ہے، رپوش ہو جاؤ۔ وہ گولی نکل کر بولی، تم خیریت سے تو ہو نا؟ میرے دماغ میں آ کر دیکھ لو۔ وہ اس کے اندر آ گئی۔ دوسرا گن مین پارس کی تلاشی لیتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہاری جیب میں گولیاں نہیں ہیں۔ پارس نے منہ کھول کر انہیں دکھایا، پھر کہا، میرے منہ میں بھی گولیاں نہیں ہیں اور تمہارا ساتھی خواہ مخواہ میری ساتھی کی تلاش میں گیا ہے، وہ ایک ضروری کام سے کاٹیج کی طرف گئی ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق فرہاد کے تمام فیملی ممبرز کے پاس سایہ بنانے والی گولیاں ہوتی ہیں، تمہارے پاس کیوں نہیں ہیں؟ آج ہی صبح آخری گولی ختم ہو
ہو گئی، میں نے بابا صاحب کے ادارے سے مزید 25 گولیاں منگوائی ہیں، شام تک ملیں گی تو گولیاں تمہیں دے دوں گا۔ کیا وہی گولیاں حاصل کرنے کے لیے اتنے بھاری ہتھیار اٹھا کر آئے ہو؟ زیادہ باتیں نہ بناؤ، ہم خوب سمجھتے ہیں تم باتوں کے دوران خیال خوانی کے ذریعے اپنے لوگوں کو یہاں بلا رہے ہوگے۔ ان کے آنے سے پہلے اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو۔ وہ بڑی تابعداری سے اٹھ کر ان کے ساتھ کیبن سے باہر آیا۔ ریستوران کے باہر ان کی ایک وین کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے وین کی درمیانی سیٹ پر اسے بیٹھنے کا حکم دیا، پھر اس کے ساتھ پاس والی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ شہناز کا سایہ پارس کے اندر سمایا ہوا تھا۔ جب گاڑی چلنے لگی تو ایک نے پارس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی، پھر کہا تمہیں خیال خوانی کرنے کی آزادی ہے، اپنے لوگوں کو بلاؤ کہ ہم تمہیں قیدی بنا کر لے جا رہے ہیں۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں قیدی بن چکا ہوں تو کسی کو مدد کے لیے ضرور پکاروں گا۔ بکواس مت کرو، تم قیدی ہو۔ جب قیدی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ قیدی ہے تو تمہارے کہہ دینے سے وہ قیدی نہیں کہلائے گا۔ بھئی یہ فضول سی باتیں چھوڑو، کام کی باتیں کرو، کچھ اپنے بارے میں بتاؤ، کون ہو تم لوگ اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں تم اپنے بھائی اور باپ کو اپنے دماغ میں بلاؤ۔ انہیں بلانے سے پہلے یہ یقین کر لو کہ ہم یوگا کے ماہر ہیں، تم اور تمہارا باپ بھی ہمارے اندر نہیں آ سکے گا۔ مجھے یقین ہے، اسی لیے میں نے تم لوگوں کے دماغوں میں جانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ تم میرے بھائی اور باپ کی موجودگی کیوں چاہتے ہو؟ پتہ نہیں کیوں مصائب بڑھانا چاہتے ہو۔ بہرحال ہمارے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے وہ میرے پورے خاندان والوں تک پہنچ رہی ہے۔ ان لمحات میں میرے تمام خاندان والے 5 انگلیاں دکھا رہے ہیں، یعنی تم لوگوں پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ دیکھو مسٹر، تم خلائی زون میں گئے تھے، وہاں سے تم طبی اور سائنسی ایجادات کے تمام فارمولے ضرور لائے ہوگے۔ ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز جیسی بہت سی غیر معمولی چیزیں وہاں سے حاصل کی ہوں گی۔ ہم وہاں کی طبی اور سائنسی ترقی کے بارے میں تفصیلی معلومات چاہتے ہیں۔ وہاں سے جتنے فارمولے لائے ہو ان کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں ہمیں دے دو۔ پارس نے کہا بڑے بلند ارادے ہیں، یہ ارادے کس کے پیٹ میں پیدا ہوئے ہیں؟ تمہاری پشت پر کون ہے؟ ہم ہی ہیں اور تمہارے سامنے ہیں۔ کیا مجھے اغوا کرنے کا منصوبہ بناتے وقت پورا یقین تھا کہ میں تمہارے پیچھے چھپے ہوئے شخص یا ادارے تک نہیں پہنچ سکوں گا؟ وہ شخص یا ادارہ میری جوابی کارروائی سے محفوظ رہے گا۔ مانا کہ تم اور تمہارے خاندان والے فولادی قلعوں میں بھی شگاف ڈال کر اندر پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر پہنچتے پہنچتے قیامت کا دن آ جائے گا، پھر بھی تم نہیں پہنچ سکو گے۔ بھائی اتنی لمبی تاریخ نہ دو، میں قیامت کے دن کا انتظار نہیں کروں گا۔ جو تمہارے دماغ کے اندر بیٹھا تمہیں گائیڈ کر رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہوں وہ ابھی میرے سامنے آئے گا یا میں اس کی شہ رگ تک پہنچ جاؤں؟ اس کی آواز بدل گئی، اس کی زبان سے کوئی دوسرا بولنے لگا اور اس کے بیٹوں کو مسلسل کامیابیوں نے خوش فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تم اس دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مجھے ڈھونڈتے رہو گے مگر میرے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ پارس نے مسکرا کر کہا تم خاموش رہ کر بڑے پراسرار بن رہے تھے، آخر میں نے تمہیں بولنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس نے محض دھمکی دینے کے لیے کہا تم شاید جانتے ہوگے کہ میری ممی روحانی ٹیلی پیتھی جانتی ہیں، تمہارے بولتے ہی وہ تمہارے اندر پہنچ گئی ہوں گی۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ پارس کو گن پوائنٹ پر رکھنے والے نے کہا ہمیں روحانی ٹیلی پیتھی سے نہ ڈراؤ، ہم سے ان فارمولوں کی بات کرو جو خلائی زون سے لائے ہو۔ پہلے اسے تو آواز دو جو ابھی تمہارے دماغ میں تھا۔ میرے دماغ میں کوئی نہیں تھا، میں ہی آواز بدل کر بول رہا تھا۔ اس وقت میں تمہارے دماغ میں ہوں، تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو اور اندر ہی اندر پریشان ہو رہے ہو کہ وہ تمہیں گائیڈ کرنے والا کہاں چلا گیا ہے۔ اوہ گاڈ، تم میرے خیالات پڑھ رہے ہو جبکہ میں تمہاری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ کیا تمہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یوگا جاننے والوں کے اندر سایہ سما جائے تو پھر وہ اپنے دماغ میں آنے والوں کو محسوس نہیں کر سکتے؟ تم لوگ واقعی خطرناک ہو، میں جلد از جلد خفیہ اڈے کے قید خانے میں تمہیں پہنچاؤں گا۔ میرے ساتھی کا سایہ تمہارے اندر سے نکل کر ڈرائیور کے اندر گیا ہے، دیکھو گاڑی رک گئی ہے۔ ایک گن مین نے ڈرائیور سے پوچھا گاڑی کیوں روک دی؟ جلدی چلو، یہ خطرناک قیدی ہے۔ وہ گاڑی کو
واپس موڑنے لگا، شہناز نے اس گن مین کے اندر سما کر اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا، پھر دوسرے کے اندر سما کر اسے بھی دماغی اذیتوں میں مبتلا کیا۔ دونوں کے ہاتھوں سے ہتھیار گر پڑے تھے۔ پارس نے ان سے کہا، دماغ کو زلزلوں کے جھٹکوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو گاڑی سے باہر چھلانگ لگا دو۔ وہ دونوں اپنے دماغ کو پھوڑا نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے دروازہ کھولتے ہوئے باہر کود گئے۔ کچھ دور آگے جا کر گاڑی رک گئی۔ وہ ڈرائیو کرنے والا تیسرا گن مین گاڑی سے اتر کر وہاں سے جانے لگا۔ شہناز گولی اگل کر ٹھوس جسم کے ساتھ نمودار ہو کر بولی، اب کیا ارادہ ہے؟ گاڑی ڈرائیو کرو، ہم آرمی کیمپ کی طرف جائیں گے، اور ایک فاضل گولی مجھے دے دو، میں کاٹیج سے نکلتے وقت گولیاں رکھنا بھول گیا تھا۔ اس نے ایک گولی دی، پھر اسٹیئرنگ سیٹ پر جا کر ڈرائیو کرنے لگی۔ پارس نے خیال خوانی کے ذریعے آرمی چیف کو مخاطب کیا، پھر اسے بتایا کہ اسے چند نامعلوم افراد نے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، پھر ناکام ہو کر بھاگ گئے۔ ان کی پشت پر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے، یہ کوئی نیا گروہ ہے جو پیرس میں سرگرم عمل ہے، وہ اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں کرنے آ رہا ہے، لہذا آرمی انٹیلیجنس کے چیف کو بھی ان کی گفتگو میں شامل ہونا چاہیے۔ اپنے سراغر سانوں سے کہہ دیں کہ انہیں تلاش نہ کریں، میں نے اغوا کرنے والوں کو خود ہی بھگا دیا ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ کرائے کے ٹٹو تھے، ان کے ذریعے اصل مجرم تک نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ مسٹر پارس، انہوں نے کچھ تو بتایا ہوگا کہ وہ آپ سے چاہتے کیا تھے؟ جی ہاں، میں خلائی زون سے جو کچھ لایا ہوں وہ سب مجھ سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اگر مجھے یرغمال بنا کر وہ لوگ بابا صاحب کے ادارے کو چیلنج کرتے کہ انہیں مطلوبہ چیزیں نہیں دی جائیں گی تو مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، تو ایسی صورت میں بابا صاحب کے ادارے سے انہیں وہ تمام چیزیں مل جاتی جن پر ہم نے کسی کا سایہ بھی پڑنے نہیں دیا ہے۔ انٹیلیجنس کے چیف نے کہا، ہماری تینوں افواج کے سربراہوں نے جناب تبریزی سے گزارش کی تھی کہ آپ خلا سے بڑی ہی غیر معمولی نایاب چیزیں لے کر آئے ہیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے تمام بڑے ممالک اور خطرناک تنظیمیں آپ لوگوں کی جان کی دشمن بن جائیں گی۔ آخر وہی بات سامنے آ رہی ہے۔ آپ کی افواج کے سربراہوں نے ہمیں دوستانہ انداز میں سمجھایا تھا، لیکن اس ملک کے اعلیٰ حکام نے سختی سے کہا تھا کہ بابا صاحب کے ادارے پر حکومت فرانس کے بھی حقوق ہیں۔ اس ادارے میں جو بھی اہم اور غیر معمولی چیز ہوگی، اس چیز میں حکومت فرانس کا بھی حصہ ہوگا۔ ہمارے ملک کے حکام نے غلط نہیں کہا تھا۔ آپ خلائی زون سے طب اور سائنس کی جو نئی ایجادات اور ان کے فارمولے لائے ہیں، ان سے حکومت فرانس کو محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ کی بھی حکومت ہے، آپ کے تمام بزرگ اس ملک کے شہری تھے، آپ بھی ہیں اور آئندہ نسلیں بھی رہیں گی۔ بے شک فرانس کو ہم اپنا ملک سمجھتے ہیں۔ جناب تبریزی نے اعلیٰ حکام کو یقین دلایا تھا کہ میں جو کچھ خلا سے لایا ہوں، ان کے ذریعے ہم فرانس اور فرانسیسی قوم کی خدمت کریں گے، لیکن تمہارے تمام فارمولے اور سایہ بنانے والی گولیاں کسی بھی فرانس کے حاکم یا فوجی افسر کو نہیں دیں گے، کیونکہ پچھلے دنوں دشمنوں نے آپ لوگوں کو ٹریپ کیا تھا، بابا صاحب کے ادارے کے خلاف مہم چلائی تھی اور آپ لوگ بھی ہمارے خلاف اقدامات کر رہے تھے۔ میری ماما اگر آپ لوگوں کو ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں سے نجات نہ دلاتی تو آپ ہمارے بدترین دشمن بن چکے ہوتے، لہٰذا ہمارے سنبھلنے کے لیے ماضی کا ایک تلخ تجربہ کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ آئندہ بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن ہمیں سحر زدہ کریں، پھر یہ تو دیکھو کہ دشمنوں سے تم لوگ بھی محفوظ نہیں ہو۔ آج تم ان کی گرفت سے نکل آئے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ ان کے حملوں سے خود کو محفوظ رکھ سکو۔